بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج کا ویڈیو بہت زیادہ امیزنگ ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے، کیونکہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت زیادہ پاورفل ذکر شیئر کروں گی کلمہ طیبہ کے حوالے سے۔ ویسے تو آپ لوگ اسے کسی بھی منتھ میں کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن رجب کا جیسے کہ بہت مبارک مہینہ ہے، تو اس منتھ میں جو ہے آپ اس کو لازمی پڑھیں۔ آپ کو جب بھی میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے اس کے بعد آپ اسے کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ عمل ذکر کروں، جس کی کوئی رجت بھی نہیں ہو اور بہت سارے کمالات آپ لوگ کی زندگی میں ہوں۔ جس طرح سے درود پاک اور استغفار ایک بہت زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل عمل ہے، بہت زیادہ معجزات لوگوں کی زندگی میں اس کے دیکھنے کے لیے ہمیں ملے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ ذکر بھی ہے۔ آنے والے ویڈیوز میں اس کے کچھ معجزات ذکر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ، جو بہت زیادہ حیران کن معجزات ہیں۔ لیکن آج کے ویڈیو میں اس کی فضیلت، اس کے فائدے اور اس کو پڑھنا کیسے، یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس لیے آپ لوگ نے ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے اچھی طرح سے سمجھنا، جس سے آپ لوگ کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے اور آپ لوگ کے دل میں جو ہے یہ اتر جائے۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں آج کا ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گی۔ اس حدیث کے ساتھ مفہوم حدیث ہے، معوذہ بن جبال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نفس کو بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اور یہ گواہی دل سے یقین سے ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مغفرت فرما دیں گے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ہم گھر بناتے ہیں تو ہم اپنے گھر کی جو بنیاد ہے اسے مضبوط بناتے ہیں تاکہ ہمارا گھر جو ہے وہ ٹکا رہے اور کوئی بھی طوفان، کوئی بھی چیز اس کو جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جب ہمارا کلمہ طیبہ صحیح ہوگا تو ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوگا اور ہماری باقی کی جو 4 چیزیں ہیں وہ بھی مضبوط ہو جائیں گی، جس کے بعد ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ملنا آسان ہو جائے گا۔ تو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ یہ ذکر کیا ہے، جو پہلے کلمے کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں، موت کے بعد جنت کا ملنا، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ کلمہ طیبہ اسلام کی جڑ ہے، کلمہ طیبہ پاکیزہ درخت ہے، قبر میں استقامت ہے، سب سے بہترین ذکر ہے، روزہ قیامت نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، جہنم سے نجات ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں جب اس کلمے کا ذکر ہوتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اگر اس کو کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے تو وہ انسان سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس بات پر آپ لوگ غور فرمائیں، کلمے کو صرف زبانی نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کو دل سے پڑھنا ہے اور دل سے اس کا اقرار کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کو اور باتوں کو ماننا ہے اور سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ تو جس طرح سے ایک پیڑ بنا جڑ کے کھڑا نہیں رہ سکتا ہے اور بنا جڑ کے جو ہے وہ پیڑ سوکھ جاتا ہے، سیم اسی طرح سے کلمہ طیبہ کو اسلام کی جڑ کی مثال دی گئی ہے، اور ہم سبھی کے اندر کلمہ طیبہ کی مضبوطی ہونا اور اس کا دل میں اترنا بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، نماز کی پابندی، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، جہاد اور تمام نیک کاموں کرنا اور برے کاموں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہر ایک چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا۔ اور جس شخص نے کلمہ طیبہ کو دل میں اتار لیا، اس کے ایمان کو، اس کی اہمیت کو سمجھ لیا، تو اس کے بعد اس کی باقی کی جو چیزیں ہیں، جب اس کا ایمان اسٹرانگ ہوگا تو وہ گناہوں سے بھی بچے گا اور اس کی باقی کی جو چیزیں وہ خود بخود بہترین ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سے سب سے بہترین شاخ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے چھوٹی شاخ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، بخاری شریف میں آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا اسلام کتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ راستے سے جو ہے وہ کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا بھی اجر ہے، اور شرم و حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہاں بیچ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن کچھ لوگوں کی جو ہے، کچھ ٹینیجرز کی شرم و حیا بالکل ختم ہو چکی ہے، ان کو ڈیٹنگ، میسجنگ، جی ایف بی ایف یہ سب بہت زیادہ کامن لگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام میں اس کا بھی کتنا بڑا حصہ ہے کہ شرم و حیا بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔
یہاں پر یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھے گا اس کے اندر جو ہے وہ پاکیزگی اور شرم و حیا کی خود بخود جو ہے وہ آ جائے گی۔ بات تو وہی ہے کہ جب کلمہ دل میں اترے گا، روح میں اترے گا، تو انسان باقی چیزوں سے خود بچنا شروع ہو جائے گا۔ اور قرآن شریف میں پاکیزگی کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ جب آپ قرآن شریف میں سورہ ابراہیم کی آیت 24 اور 25 کو پڑھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت اور اس کی جڑ مضبوط اور شاخائیں آسمان میں ہوں گی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اور اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ ایمان والوں کے لیے قرآن شریف جو ہے وہ رہنمائی بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں کلمہ طیبہ ہماری مدد فرمائے گا۔ ایسا اس لیے ہوگا جب ہم نے اس کی اہمیت کو دنیا میں سمجھا ہوگا، اس کے تابع داری کی ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کو مانا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکروں میں سب سے زیادہ افضل ذکر ہے کلمہ طیبہ کی تلاوت کرنا، اور تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ افضل ہے الحمد شریف یعنی کہ سورہ فاتحہ۔ تو اگر ہم مسلسل پہلے کلمے کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں تو ہماری تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تمام دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ اور جو سچے دل کے ساتھ کلمہ طیبہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ بہترین افضل ترین ذکر ہے کلمہ طیبہ، دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بہت زیادہ افضل ہے۔ 100% دعائیں قبول ہوتی ہیں جو کلمہ طیبہ کی تلاوت کرتا ہے، اور 70,000 جب کلمہ کو پڑھا جاتا ہے پہلے کلمے کو یعنی 70,000 مرتبہ، تو اس کی تھوڑی سی فضیلت جو ہے میں بیان کروں گی۔ اس کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، جس کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو سب سے بڑی چیز نعمت جو ہے اس کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اس کی مغفرت جو ہے وہ ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے، اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس سے راضی ہو جائے۔ اسے ہر غم سے نجات ملے گی، ٹینشن، ڈپریشن، اینزائٹی سے، ہر ایک چیز سے، اور اس کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ گناہوں سے جو ہے وہ خود بخود دور ہونا شروع ہو جائے گا، ہر برائی سے، ہر چیز سے، اور شیطان کا حملہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، جو انسان کو پریشان کرتا ہے، جو کام نہیں کرنے دیتا، دعائیں نہیں مانگنے دیتا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ انسان کے دل میں جتنا کلمے کا نور ہوگا، جتنا اس کی پریزنٹیشن ہوگی، اتنا دور جو ہے وہ شیطان انسان سے بھاگے گا، کیونکہ شیطان کو تو بالکل بھی نہیں پسند ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کریں، اور اسپیشلی ہم کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کریں۔ دوسری چیز آپ نے یہ سنی ہوگی کہ یہ کلمہ جو ہے وہ بہت زیادہ مبارک ہے اور بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو جس چیز پر بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی مثال کے طور پر کوئی نان مسلم سے جب مسلم ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ پڑھوایا جاتا ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ بالکل پیور ہو جائے اور پاکیزہ ہو جائے، اور اس کا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے۔ تو جو چیز اتنی زیادہ مبارک ہے اور جو اتنی زیادہ پاکیزہ ہے، جب ہم اس کا ذکر اپنی زبان سے کریں گے تو ہماری زبان کو اس کی کیا تاثیر ملے گی۔ ہم جتنے زیادہ اس کو دل سے پڑھیں گے، اس کا نور اتنا زیادہ ہے کہ صرف انسان کے دل کو ہی نہیں روشن کرتا بلکہ اس کے چہرے کو بھی بہت زیادہ روشن کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے میری ایک سسٹر نے بہت پیاری سی چھوٹی سی میریکل اسٹوری میرے ساتھ میں ذکر کی تھی، انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور جب انسان کے دل کے اندر کلمے کا نور ہوگا، انسان کی روح کے اندر کلمے کا نور ہوگا، تو انسان کی روح جو ہے وہ تازہ ہو جائے گی، اس کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ اگر میں سمپل سے ورڈز میں کہوں تو بہت سارے مجھے میسیجز آتے ہیں، بہت سارے، تب اس میں مجھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میسیج ایسا ضرور آتا ہے جس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر جو ہے وہ ایک کمی کسی چیز کی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے ہم ایک بہت زیادہ پرفیکٹ مسلم نہیں ہیں۔ پرفیکٹ تو دیکھے کوئی نہیں ہوتا، سبھی بہت زیادہ گنہگار ہیں، لیکن ایک چیز کی ان کو ہلکی سی جو ہے وہ کمی محسوس ہوتی ہے، تو وہ کمی جو ہے وہ اس کے پڑھنے سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔
تو جو لوگ ایسے میسیجز کرتے ہیں، ایسے کمنٹ کرتے ہیں، وہ اس کو لازمی ذکر کریں اس مبارک مہینے میں۔ تھوڑا سا اور آپ کو اس کی پاور کے حوالے سے بتا دیتی ہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ بہترین ذکر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جی کہ ہر انبیاء نے، ہر نبی نے، ہر مسلم نے، ہر کسی نے جو ہے وہ اس کو ورد کیا ہے، تو اس کی وائبریشن جو ہے، اس کا جو پاور ہے وہ بہت بہت زیادہ ہے۔ اب ہم نارمل انسان اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ وائبریشن کو، اس روحانیت کو، اس چیز کو فیل تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کی وائبریشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی جو پاور ہے وہ کتنی تیز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے، انسان کی مغفرت کروانے کے حوالے سے، مشکلات کو آسان کروانے کے حوالے سے، گناہوں سے بچنے کے، غموں سے نجات پانے کا سب سے زیادہ بہترین ترین عمل ہے۔ لیکن پھر یہاں وہی اگین میں وہ بات کہوں گی کہ نمازوں کی پابندی ضروری ہے، چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح سے گندے برتن میں آپ لوگ کھانا نہیں پسند کریں گے، بالکل اسی طرح سے جب انسان کا روح بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے، جب انسان بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی اندر جو ہے وہ نور جو ہے وہ اتنی زیادہ جلدی نہیں آتا، اس لیے اس کو چاہیے کہ پہلے وہ استغفار کی خوب زیادہ کثرت کر لے، اپنی روح کو بالکل صاف کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر کرے گا تو اس کی تاثیر اس کو ملے گی۔ اب یہاں آپ لوگ جو ہے وہ دھیان سے اور غور سے سنیں، کلمے کی فضیلت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پاک ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان و زمین اور جو لوگ ان کے درمیان ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ، اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ سب کے سب ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں، اور دوسرے ترازو میں لا الہ الا اللہ یعنی کہ کلمہ پورا رکھ دیا جائے، تو کلمہ طیبہ والا ترازو کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ اتنے ہلکے اور اتنے شارٹ الفاظ، لیکن پاور اور وزن کی اہمیت آپ اس کی یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری چیزیں اگر دنیا کی ایک ترازو میں رکھی جائیں اور ایک ترازو میں کلمے کو رکھا جائے تو کلمے کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ بیٹھے گا۔ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے جو شخص 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی۔ اور یہ بات سن کر میں نے ایک نصاب یعنی 70,000 کلمہ اپنی وائف کے لیے پڑھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح سے بہت سارے نصاب جو تھے وہ 70,000 کے پڑھ لیے اپنے اور اپنے وائف کے لیے، اور آخرت کا ذخیرہ بنایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک بار کی بات ہے کہ میرے ساتھ ایک نوجوان جو تھا وہ کھانے میں شریک تھا، اسے اچانک سے چھینک ماری تو اس کا سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی فضیلت کا مجھے تجربہ ہو جائے اور مجھے اس کی سچائی اور اہمیت اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو میں نے اس کلمے کے 70,000 کے نصاب کو دل ہی دل میں اس کی ماں کو بخش دیا، جس کی خبر میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ تو وہ نوجوان فوراً ہی کہنے لگا کہ چاچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس واقعے سے 2 فائدے ہوئے، ایک تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت اور اہمیت اور طاقت اور برکت مجھ پر واضح ہوئی، دوسرا اس نوجوان کی سچائی کا بھی مجھے یقین ہو گیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں کتنی تاثیر ہے، اور اسپیشلی جب کلمہ کی بات ہوتی ہے پہلے کلمے کی تو کیا تاثیر ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک پوسٹ کمیونٹی ٹیب میں بھی کی تھی، تو آپ لوگ وہ بھی وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں میں آپ لوگ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ میری پوری کوشش ہے، اس چینل کی پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگ کو جو ہے وہ وظیفوں کی دنیا سے نکال کر، شرک سے، گناہوں سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مزید قریب کر سکوں، اور آپ لوگ کا دھیان ان ذکر کی طرف کر سکوں جو وزن میں بہت زیادہ ہلکے ہیں، لیکن جن کی طاقت جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو استغفار اور درود شریف کے بارے میں بہت پہلے ہی ویڈیو بنا چکی ہوں، اور نفلی نمازوں کی طرف بھی آپ کا دھیان کر چکی ہوں۔ تو اب کلمے کی طرف جو تھا وہ مجھے آپ کا دھیان اور کرنا تھا، چونکہ جو بھی میرے بھائی بہن پریشان ہیں تو دیکھیں جی،
کمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ ہم وظیفوں کی طرف بھاگتے ہیں، ہم پہلے خود کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ جب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اپنا گول سیٹ کریں گے، جب ہم اپنی نمازوں کو پرفیکٹ کریں گے، جب ہم اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری زندگی میں معجزات بھی ہوں گے۔ لیکن بیسیکلی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑتے بھی ہیں تو اپنی حاجت کے لیے، جبکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف ہماری دعاؤں کو قبول کروانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا دنیا میں آنے کا ایک اور پرپز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کھل کے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے جو ہے اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرنے کا ایک جگہ ہے کہ یہاں پر صرف امتحان ہے کہ آخرت میں آپ کو یہاں سے واپس جانے پر کیا لے کر جانا ہے۔ لیکن ہم ان ساری چیزوں کو بیسیکلی بھول چکے ہیں۔ ہمارا پورا فوکس جو ہے موسٹلی وہ ایسے کوشچن آتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے۔ میں کبھی آپ کو اس کے حوالے سے اور ویڈیو میں بتاؤں گی، اور سمجھ نہیں آتا کہ میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ ان کا مقصد جو ہے وہ ان کی حاجت، ان کی دعا نہیں ہے۔ یہ دنیا کتنی فانی ہے، کتنا امتحان ہے اس دنیا میں، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر چکے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ جس دن آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کر دیا، اپنی دعاؤں کو ایک سائڈ پر رکھ دیا، اپنا مقصد دنیا میں آنے کا سمجھ لیا، میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی بچے گا، اور آپ کا ایمان کس لیول کا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ آپ کو ہر ایک چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور رحمت نظر آنے لگے گی۔ ابھی آپ نارملی اگر آسمان کو دیکھیں گے تو آپ کو وہ کیفیت فیل نہیں ہوگی، لیکن جب آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا، جب آپ آسمان کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہونے لگے گا۔ بہرحال یہاں پر ایک بات اور کہتی چلوں کہ اگر یہ دنیا اتنا ہی دل لگانے کی جگہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر، پنشمنٹ کے طور پر جو تھا وہ دنیا میں نہیں بھیجا ہوتا۔ دیٹس اٹ۔ سمجھنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اس میں بہت بڑا ایک سیکریٹ چھپا ہوا ہے، جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ خیر، جس نے بھی 70,000 کلمہ پڑھنا ہے اس نے اس ترکیب کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے جی آپ لوگ نے جو ہے وہ نیت کر لینی ہے 70,000 کلمے کی۔ اس کے بعد جو اب نیت آپ لوگ پھر پوچھیں گے مجھ سے کہ نوافل پڑھ کے کریں یا نارملی کر لیں، تو آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ دین آپ نے جو ہے اس کے بعد جیسے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تسبیح پر یا کاؤنٹر پر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ 100 ٹائم پڑھ لیجئے، 200 ٹائم پڑھ لیجئے، 300 ٹائم پڑھ لیجئے، 500 ٹائم پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نے بیچ بیچ میں جو ہے وہ محمد الرسول اللہ، اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں، مثال کے طور پر آپ لوگ نے 100 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دین آپ نے اس کے بعد محمد الرسول اللہ 1 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 100 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دین آپ نے محمد الرسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ بہت زیادہ شارٹ اور آسان پروسیس ہے، آپ پڑھتے جائیے اور بیچ بیچ میں جو ہے آپ محمد الرسول اللہ کو ریپیٹ کرتے جائیں۔ اور یہاں پر بھی 7 کی پاور اپلائی ہوتی ہے، کیونکہ 70,000 ہے۔ 7 کی پاور کے بارے میں آپ کو استغفر اللہ کے ویڈیو میں بتا چکی ہوں، جس نے نہیں واچ کیا لنک میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، وہ لوگ واچ کر لیں۔ آپ کتنے بھی دن میں جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک دن میں 7,000 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 10 سے 11 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کا 70,000 مکمل ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی آپ کا 70,000 مکمل ہوگا، آپ بہت بڑا چینج اپنی زندگی میں دیکھیں گے، بہت بڑی تبدیلی آپ کو فیل ہوگی، بہت کچھ آپ کی لائف میں جو ہے اس کے پڑھنے سے چینج ہوگا، معجزات ہوں گے، دعا قبولیت ہوگی، مشکلات آسان ہوں گی، آپ کی مغفرت ہوگی۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ 3 ٹائم اس پروسیس کو ریپیٹ کریں، مطلب آپ 70,000 مرتبہ والی ترکیب کو 3 بار ریپیٹ کریں، جیسا کہ میں ہر عمل میں کہتی ہوں، کیونکہ یہ انسان کی کیپیسٹی پہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو ایک بار میں وہ تاثیر مل جاتی ہے، کبھی کبھی اس کو 3 بار میں جا کر وہ تاثیر ملتی ہے۔ جیسے کہ میں ہر بار کہتی ہوں کہ یہ اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ کتنا نمازی ہے، کتنا طہارت رکھتا ہے، کتنے زیادہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسٹیپس کو فالو کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اس کو اتنی زیادہ جلدی جو ہے وہ تاثیر مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جی سوال آتا ہے، ہم اس کو وضو باوضو دونوں طرح سے جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں؟ گرلز پوچھیں گی وہ ڈیورنگ سائیکل ڈیز میں بھی اس کو جو ہے وہ ورد کر سکتی ہے، کیونکہ زبان آپ کی پاک ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ باوضو رہ کر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ آپ چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، آپ ہر جگہ جو ہے اس کو ورد کر سکتے ہیں۔
اور آپ لوگ اسی کے ساتھ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرا کریں، اور ساتھ میں جو ہے جو لوگ بھی اس کی نیت کریں وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں، جس سے دعاؤں میں جو ہے ان کو یاد رکھا جائے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو جو ہے وہ ہر بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔